ملتمس ہوں آج کے ہمارے مقرر خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی مختار عالم صاحب شہیدی استاد مدرسہ دارالرشاد بنکی، میں آپ کے حضور پہنچتا ہوں اور آپ کا استقبال ان 4 مصروں سے کرتا ہوں کہ آئیے ذکر نبی ذکر صحابہ کیجئے، آئیے ذکر نبی ذکر صحابہ کیجئے، محفل انوار ہے ایمان تازہ کیجئے، اور ابو بکر و عمر عثمان علی شیر خدا ان سبوں کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت مولانا مفتی مختار عالم صاحب شہیدی استاد مدرسہ دارالرشاد بنکی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم۔ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے۔ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، درختوں کو بنایا، سمندر کو بنایا۔ تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اسی کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہی چاہے تو عزت دے، وہی چاہے تو ذلت دے، وہ جس کو چاہے تو بلندی پر پہنچا دے، وہ جس کو چاہے تو بلندی سے زمین پر لے آئے۔ تمام قدرت کا وہی مالک ہے۔ اس نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد نہ کوئی شریعت آئی ہے نہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ اپنے علاقے کے نبی ہوتے تھے، اپنے قبیلے کے نبی ہوتے تھے، اپنی ایریا کے نبی ہوتے تھے، اپنے زمانے کے نبی ہوتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے اور لوگوں کو بتا دیجئے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے
میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جو چاہتا ہے کہ ہلاکت سے بچ جائے، اب جو چاہتا ہے کہ بربادی سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ تباہی سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنا پڑے گا۔ اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ پیغام لے کر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے لگے کہ لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں ہدایت لے کر آیا ہوں، میں رہنمائی لے کر آیا ہوں، میں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ راستہ دیکھ رہے ہو، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، یہ فرعون کا راستہ ہے، یہ نمرود کا راستہ ہے، یہ گنہگاروں کا راستہ ہے، یہ راستہ جو ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ راستہ دیکھ رہے ہو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جدھر کی میں تعلیم دے رہا ہوں، جدھر چلنے کا میں حکم دے رہا ہوں، یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے میں آیا ہوں، میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں۔ اس بات کا خیال کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اپنا سر صرف اللہ کے آگے جھکاؤ، اللہ کے آگے جھکاؤ، اللہ ہی سے منتیں مانگو، اللہ ہی سے دعائیں مانگو، اللہ ہی سے مرادیں مانگو۔ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تم کو عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، وہی بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے، مالداروں کو غریب بنا دیتا ہے، غریبوں کو مالدار کر دیتا ہے۔ اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے، لہذا اسی کے آگے پیشانی ٹکاؤ، اسی کے لیے نمازیں پڑھو، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، بتوں کی بندگی نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، پہاڑوں کی پوجا نہ کرو، دریاؤں کی پوجا نہ کرو، چاند کی پوجا نہ کرو، سورج کی پوجا نہ کرو، غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی مانو، وہی ذات باقی رہے گی۔ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ لہذا اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ جب دعوت لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کو جو لوگ امین کہتے تھے، جو آپ کو لوگ صادق کہتے تھے، جو امانت دار کہتے تھے، جو بڑا نیک کہتے تھے کہ بہت اچھے آدمی ہیں، وہی آپ کے مخالف ہو گئے، وہی آپ کو جادوگر کہنے لگے، وہی آپ کو شاعر کہنے لگے، وہی آپ کے مخالف ہو گئے، وہی آپ کے دشمن ہو گئے۔ وہی لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد کی بات کو نہ سننا، محمد کی بات کو نہ سننا، یہ بددین ہو گیا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، سب تکلیفیں دینے لگے۔ جب سب جھٹلا رہے تھے، جب سب جھٹلا رہے تھے، وہ سب نبوت کا انکار کر رہے تھے، تو سب سے پہلے جس نے لبیک کہا تھا اور سب سے پہلے نبی کی دعوت کو قبول کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بہت ستانے لگے تھے، بہت ظلم کرنے لگے تھے، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور نبوت کے 10ویں سال جب طرح طرح کے مظالم ان پر ہونے لگے تھے تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معراج عطا کی تھی، اپنے پاس بلایا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے رہی۔ مسجد اقصی پہنچ رہے جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آدم علیہ السلام موجود ہے، شیش علیہ السلام موجود ہے، ادریس علیہ السلام موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، اسحاق علیہ السلام موجود ہے، یعقوب علیہ السلام موجود ہے، یوسف علیہ السلام موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ہارون علیہ السلام موجود ہے، حضرت صالح علیہ السلام موجود ہے، حضرت ہود علیہ السلام موجود ہے، حضرت لوط علیہ السلام موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام موجود ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہیں، اور نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت جبریل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، مصلی بچھ رہا ہے، مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آگے بڑھیے، امامت فرمائیے، رسولوں کی امامت فرمائیے، آپ رسولوں کے سردار ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں، امامت فرمائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، مصلی پہ آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی امامت فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو رہی ہے، آسمان پر جا رہے ہیں، پہلا آسمان پار کیا، دوسرا آسمان پار کیا، تیسرا آسمان پار کیا، چوتھا آسمان پار کیا، پانچواں آسمان پار کیا، چھٹا آسمان پار کیا، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا کے آگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، یہ کہا گیا کہ ایک کمان ہوتی ہے، اس طریقے کے تھوڑے ہوتے ہیں، اس طریقے کے قریب ہو گئے تھے، بلکہ اس سے بھی قریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اللہ دیدار کرا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تحفے میں نماز دے رہا ہے، یہ اپنی امت کے لیے لے جائیے، نماز 50 وقت کی نماز مل رہی ہے، دھیرے دھیرے کم کراتے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غمگین ہوتے ہیں کہ اگر میری امت 50 وقت کی نماز پڑھتی تو 50 وقت کا ثواب ملتا، یہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اسے 5 وقت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہم اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کریں گے، یہ آپ کی امت کا ہم خیال رکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ راتوں رات ہم فلسطین گئے تھے، مسجد اقصیٰ گئے تھے، 7 آسمان کی ہم نے سیر کی ہے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ کی زیارت کی ہے، تو لوگ جھٹلانے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دور میں جب راکٹ نہیں تھے، اس دور میں جب جہاز نہیں تھے، جب اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے، مکے سے مدینے آنے میں 1 ہفتہ لگ جاتا تھا، قافلے کے قافلے چلتے تھے، اس دور میں کوئی یہ کہے کہ ہم راتوں رات فلسطین ہو آئے، راتوں رات پہلے آسمان پہ بھی پہنچ گئے، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، 7 آسمان کے اوپر پہنچ گئے، تو ان کو تو ایک بہانہ مل گیا ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے اس سے بڑا جھوٹ؟ وہ مذاق اڑا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک ماننے والے ہیں نا وہ ابو بکر صدیق، اب تو وہ بھی جھوٹا کہنے لگیں گے، یہ بات تو وہ بھی نہیں مانیں گے جب ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات جو ہے فلسطین گئے تھے، مسجد اقصیٰ گئے تھے، کہ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کے اوپر اللہ کا دیدار کر کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے جنت کی سیر کی ہے، انہوں نے دوزخ کو دیکھا، یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ بات بھی مانو گے؟ اس بات کا تم یقین کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کہہ رہے ہیں اگر یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اگر یہ اللہ کے نبی نے کہی ہے، یہ بات اگر میرے نبی نے کہی ہے تو یہ 100% سچی بات ہے۔ میں چوں چرا کے بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی دلیل کے اس پر میں لبیک کہتا ہوں، اس کی میں تصدیق کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری خدائی جھوٹی ہو سکتی ہے، تمام چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب جھٹلا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے تصدیق کی تھی، گواہی دی تھی، لبیک کہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو لوگ طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے تھے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے انہیں بھی ستایا جا رہا ہے، ان پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ سن نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان سے کوئی سلام دعا نہیں کرے گا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان سے کوئی تجارتی معاملات نہیں کرے گا، ان سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا، ان تک کوئی سامان نہیں لے جائے گا، ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دے گا۔ ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کو ایک نہ مانے، ہمارے معبود باطل کو مان لیں اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ اس وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، کھانا بند کر دیا گیا، راستے بند کر دیے گئے، مسافروں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، تاجر جو آتے تھے تو کہتے ان سے کوئی خرید فروخت نہ کی جائے، یہاں تک جو ہے بچے بلکتے تھے، عورتیں روتی تھیں، پریشانی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک وقت تو آیا کہ پتے کھا رہے تھے، پتے کھائے، گھاسیں کھائی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے ایک چمڑا مل گیا، چمڑا ایسے تو کوئی کھا نہیں سکتا ہے، تو اس کو بھون لیا گیا، بھونا گیا، اس کے بعد اس کو برادہ کر دیا گیا، برادہ کرنے کے بعد اس کو پانی میں ملا دیتے ہیں ستو کی طرح، اس کے بعد اس کو پیتے ہیں۔ چمڑا کھایا، چمڑا کھایا۔ یہ صحابہ کرام نے چمڑا کھانا گوارا کیا، بھوکے رہنا گوارا کیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، دامن نہیں چھوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر ہجرت کر رہے ہیں، حضرت عمر ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے جانثار ہجرت کر رہے ہیں، اپنے باغات چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں، اپنا مال و متاع چھوڑ رہے ہیں، تمام چیزیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے راجا کے ماننے والوں کو دیکھا، مہاراجاؤں کے ماننے والوں کو دیکھا، قیصر کسریٰ کے ماننے والوں کو دیکھا، لیکن جتنا احترام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کا کیا کرتے تھے، کسی اور کا ایسا احترام ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے تو صحابہ بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، آنکھیں بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی تھا، آنکھیں اتنی روشن تھی، اتنی منور تھی کہ وہ روشنی کا کوئی تاب نہیں لا پاتا تھا، آنکھیں نہیں ملاتے تھے اور سر جھکا کر سنا کرتے تھے، آنکھیں اٹھاتے بھی تھے پھر جھکا لیا کرتے تھے، بڑے ادب و احترام سے باتیں سنا کرتے تھے، اپنی آواز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہیں کیا کرتے تھے، بڑی آہستہ بولا کرتے تھے، بہت خاموشی کے ساتھ بولا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو پانی زمین میں نہیں گرنے دیتے، اپنے
اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، ان ہاتھوں کو اپنے سینے پر ملتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے تھے. جن کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسروں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت صحابہ نے کی ہے، ایسی مقدس جماعت صحابہ کی ہے کہ ایسی مقدس جماعت کہیں نہیں ہوئی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. اسی طریقے سے جو تمام نبیوں کے ماننے والے ہیں، جو نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تو ان نبیوں کے ماننے والوں سے افضل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کی فضیلت جو ہے سب کے اوپر حاصل ہے، اور سب سے افضل جو اس میں ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یہ بات کہہ دی گئی کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہی ترتیب علماء کی ہے، یہی صحابہ کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہی ترتیب ہے. لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کے دامن میں آڑ میں صحابہ کو غلط بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے، ان کا مقام افضل لگتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ دیکھیے سب سے افضل سب سے مقدس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد ان کے وہاں ترتیب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت علی کو مانتے ہیں، یعنی انبیاء سے بھی افضل حضرت علی کو مانتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ دیکھو دیکھو جو کوئی مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا تو گویا کہ وہ میرے وہ الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، تو اس کے میں کوڑے لگاؤں گا، میں اس کے کوڑے لگاؤں گا، میں اس کے کوڑے ماروں گا جو یہ کہے گا کہ علی جو ہے وہ ابو بکر عمر سے افضل ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت علی کے خود الفاظ ہیں، یہ شیعوں نے کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. تو والی غلط ہے، سراسر غلط ہے. یہ کہنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دمادم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر، علی کا چوتھا نمبر ہے. یہی حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے. یہ لوگ تفریق کرتے ہیں کہ اہل بیت الگ ہیں اور صحابہ الگ ہیں. اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں. کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. ان کی بھی محبت ضروری ہے اور ان کی بھی محبت ضروری ہے. حضرت علی کا بھی احترام ضروری ہے، تمام صحابہ کا بھی احترام ضروری ہے. سب نے قربانی دی ہے، سب نے دین کے لیے قربانی دی ہے، تو سب کا احترام کیا جائے. صحابہ سے مقدس جماعت اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئی ہے، اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئے. لاکھ کوئی عبادت کرنے والا ہو، لاکھ کوئی متقی بن جائے، لاکھ کوئی پرہیزگار بن جائے، لاکھ کوئی دیندار بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، نمازیں پڑھنے والا بن جائے، طواف پر طواف کرے، حج پر حج کرے، اللہ بیت اللہ جائے، وہاں نمازیں پڑھتا رہے، حجر اسود کے سامنے رہے، سجدے میں پڑا رہے، گر گراتا رہے، اللہ سے روتا رہے، امت کا غم اٹھاتا رہے، پوری دنیا میں دین کا کام کرتا رہے اور اولیاء کے اونچے مقام پر پہنچ جائے.
لاکھ کوئی عبادت گزار ہو، لاکھ کوئی متقی ہو، لاکھ کوئی پرہیزگار ہو، چاہے جتنا بڑا کوئی ولی بن جائے، ولیوں کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، لوگ اس کو سمجھے کہ دین کا بڑا کام کرنے والا ہے، زندگی اللہ اس کو لمبی دے دیں، سینکڑوں حج کر ڈالے، سینکڑوں عمرے کر ڈالے، خوب دین کا کام کرنے والا ہو، لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا ہے، کسی صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جن آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، وہ لاکھ عبادت گزار ہو، وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا؟ جن آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، وہ کان کہاں سے لائے گا؟ جن کانوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رس کھولتی تھی، وہ کان کہاں سے لائے گا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا؟ جن ہاتھوں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پڑتے تھے، جن سے وہ مصافحہ کرتے تھے، وہ ہاتھ کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سینہ کہاں سے لا سکتا ہے جس سینے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ لگاتے تھے؟ لاکھ کوئی ہو جائے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا ہے، صحابی کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر صحابی کا احترام کیا جائے گا، ہر صحابی کا احترام کیا جائے گا، اور جو صحابی کا احترام نہیں کرتے ہیں، جو صحابہ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ حدیث کے منکر ہیں، اور قرآن کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ لہذا صحابہ کی برائی نہ کی جائے، صحابہ کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دیکھو، اگر میں کسی کو جو ہے اپنا دوست، جگری دوست بناتا لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اور یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائی تھی۔ دیکھو مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دیکھو، جن لوگوں نے جتنی بھی میری مدد کی ہے، کسی طریقے سے مدد کی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، ان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ جنت میں بڑی عمر والوں کے سردار ہوں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور یہ بات فرمائی کہ عمر کی زبان سے ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، وہ سچی بات کہتے ہیں۔ عمر جس راستے سے نکل جاتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ان کے نگاہ میں دی تھی، اور جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا بہت سا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی کہ حضرت علی کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا ہے۔ حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں، اور ہجرت کی رات جب جناب محمد رسول اللہ مدینے کے لیے نکلے تھے تو اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر گئے تھے، اور حسن اور حسین کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی فمن
اغضبها اغضبنی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا تھا یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہے۔ اور زبیر بن عوام کے بارے میں یہ فرمایا تھا ان لکل نبی حواریا و ان حواری زبیر بن عمان، کہ ہر نبی کا حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے۔ اور سعد بن ربی جو تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جنگ احد میں جب ان کی جانگری کا عالم تھا اور لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ کان کھول کر سن لو اور میری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو، اگر دشمن جناب محمد رسول اللہ تک پہنچ جائے اور تمہاری ایک پلک بھی جھپک رہی ہو، ایک آنکھ بھی جھپک رہی ہو، اور آنکھ جھپکتے ہوئے اگر دشمن جناب محمد رسول اللہ تک پہنچ رہے ہیں تو یہ سمجھ لو تمہارا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اور حضرت حنظلہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا تو فرشتے آئے ہیں ان کو غسل دینے کے لیے، اور خبیب بن عدی نے اس موقع پر جب ان کو سولی چڑھانے کے لیے لوگ لا رہے تھے، اسلام میں سب سے پہلے پھانسی ان کو دی گئی ہے، جب دشمن ان کو دھکے دے رہے تھے مکے کی گلیوں میں عورتیں بچے بوڑھے اور سب دھکے دیتے ہوئے لا رہے تھے اور نیزے لگے ہوئے تھے، تلواریں کھلی ہوئی تھی، جسم میں لگایا جا رہا تھا اور نیزہ مار دیا گیا تھا، خون رس رہا تھا۔ اس وقت ان سے کہا گیا تھا کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر جناب محمد رسول اللہ ہو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تو کہا یہ تکلیفیں بھول گئے اور کہا تم یہ بات کہتے ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے، ایک خارش چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں اور میں آرام سے رہوں۔ اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ صحابہ کرام پیش کرتے تھے، جب اولاد کا نمبر آیا تو اولاد قربان کر دی، جب مال کا نمبر آیا تو مال قربان کر دیا، جب جان کا نمبر آیا تو جان قربان کر دی۔ ہر طرح سے قربانی صحابہ کرام نے دی ہے اور صحابہ کی تعریف میں قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کی مدح سرائی کرنا، صحابہ کی تعریف کرنا، صحابہ سے محبت کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور صحابہ کی برائی کرنا یہ نفاق ہے، کفر ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی تعریف میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ یہ تورات اور انجیل میں کس کی صفاتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ کس کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ صحابہ کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے تورات میں صحابہ کی تعریف کی ہے، انجیل میں صحابہ کی تعریف کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ یہ صحابہ کے بارے میں آیت ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ علامتیں کس کی بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ صحابہ کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ اس آیت میں جو پانچوں ہم ہیں، یہ پانچوں ہم سے کون مراد ہے؟ اس سے صحابہ مراد ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں کس کا تذکرہ ہے؟ یہ صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تقوی کے لیے ان کے دلوں کو ہم نے خالص کر دیا
ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے فضل ہے، ان کے لیے رحمت ہے۔ یہ صحابہ کا تذکرہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر وہ لوگ ویسے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے تھے، اس کون مراد ہے؟ یہ صحابہ مراد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر صحابہ کی طرح تم ایمان لے آؤ تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کما آمن الناس سے کون مراد ہے؟ یہ صحابہ مراد ہے، صحابہ مراد ہے، صحابہ مراد ہے، صحابہ مراد ہے۔ ہر جگہ صحابہ مراد ہے۔ صحابہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو لبیک کس نے کہا تھا؟ صحابہ نے کیا تھا۔ ہجرت کی تھی، ساتھ کس نے دیا تھا؟ صحابہ نے ساتھ دیا تھا۔ قرآن نازل ہوا، اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اولین مخاطب صحابہ کرام تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، مقتدی کون بنا ہے؟ صحابہ ہے۔ پیچھے کون کھڑا ہے؟ صحابہ ہے۔ حضور سفر میں ہے، ساتھ میں کون ہے؟ صحابہ ہے۔ حضور غزوہ بدر میں ہے، ساتھ میں کون ہے؟ صحابہ ہے۔ حضور جنگ احد میں ہے، ساتھ میں کون ہے؟ صحابہ ہے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، ساتھ کون دے رہا ہے؟ صحابہ دے رہے ہیں۔ حضور پیٹ پہ پتھر باندھ رہے، ساتھ میں پیٹ پر پتھر کون باندھ رہا ہے؟ صحابہ باندھ رہے ہیں۔ حضور دین کی دعوت دے رہے ہیں، ساتھ میں کون جا رہا ہے؟ صحابہ جا رہے ہیں۔ حدیبیہ میں کون موجود ہے؟ صحابہ موجود ہے۔ فتح مکہ پہ کون ہے؟ صحابہ موجود ہے۔ ہر جگہ ساتھ دینے والے کون ہیں؟ صحابہ موجود ہیں۔ ایران کس نے فتح کیا؟ صحابہ نے فتح کیا۔ روم کس نے فتح کیا؟ صحابہ نے فتح کیا۔ یمن کون گئے؟ صحابہ گئے۔ دین کی دعوت کس نے دی؟ صحابہ نے دی۔ قربانیاں کس نے دی؟ صحابہ نے دی۔ حضور کے لیے مال کس نے لٹایا؟ صحابہ نے لٹایا۔ جان کس نے دی؟ صحابہ نے دی۔ صحابہ نے قربانی دی ہے، صحابہ نے قربانی دی ہے۔ آج جو ہمارے پاس دین آیا ہے، آج جو ہمارے اوپر سر، ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، اور یہ جو مجمع لگا ہوا ہے، یہ صحابہ کا صدقہ ہے، یہ صحابہ کی محنت ہے۔ آج ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ ابو داؤد کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ حدیثیں کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے پہنچائی۔ ہر موقع پر صحابہ نے قربانی دی ہے، صحابہ نے قربانی دی ہے۔ صحابہ آپس میں بھائی تھے، اور صحابہ کا پیغام یہ تھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو، تفریق نہ کرنا، اس سے بکھرے نہ کرنا۔ یہی دعوت دی ہے، یہی ایران میں دعوت دی، یہی شام میں دعوت دی، یہی ہر جگہ دعوت دی ہے کہ دیکھو دیکھو مل جل کر رہنا، مل جل کر رہنا۔ جنہوں نے ایران فتح کیا اور جو ایران میں ہے، آج وہی ایران کے لوگ حضرت عمر کو غلط کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کو غلط کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں والد محترم نے ایک شعر کہا تھا کہ اے دشمن فاروق معظم یہ بتا دے، اے دشمن فاروق معظم یہ بتا دے، ایران تجھے کس کے وسیلے سے ملا ہے؟ ایران تجھے کس کے وسیلے سے ملا ہے؟ صحابہ پہنچے تھے، اور صحابہ کا پیغام یہی تھا کہ آپس میں جو ہے مل کر رہو، محبت سے رہو، تفریق نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفریق مت پیدا کرو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں گروہ مت بناؤ، تم دیوبندی اور بریلیوں میں مت بٹ جاؤ، تم اہل حدیث مت بن جاؤ۔ یہ گروہ انبیاء نے نہیں بنائے تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیوبندی نہیں کہا، کسی کو بریلوی نہیں کہا، کسی کو اہل حدیث نہیں کہا۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے کوئی یہ نام نہیں تھے، کوئی اصطلاحات نہیں تھی، سب کا نام مسلمان ہے، سب کے سب مسلمان ہیں۔ یہ لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے یہ دیوبندی بریلوی کیا جاتا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ بات آتی ہے کہ ان سے نہ ملو، ان سے بات نہ کرو، ان کی تقریر میں نہ جاؤ، ان سے سلام نہ کرو، ان سے مصافحہ نہ کرو، یہ شیوا کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ کفار مکہ کا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات نہ کرو، ان کی باتیں نہ سنو، ان کے کانوں کے اندر روئی رکھ لو،
تاجر جو آتے تھے، قافلہ جو آتا تھا، باہر کے لوگ جو آتے تھے، روکتا کون تھا؟ کون روکتا تھا؟ کافر روکتے تھے، کافر روکتے تھے۔ جو اس دور میں وقت کے فتین جو مسلمانوں میں آپس میں تفریق کرتے ہیں، ایک دوسرے سے روکتے ہیں کہ ان سے سلام نہ کرو، ان سے کلام نہ کرو، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، ان سے نگاہ نہ پڑھواؤ، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ لڑانے کی چیزیں ہیں، لڑانے کی چیزیں ہیں۔ مسجد میں یہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، مسجد میں وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے گھر کی تفریق کر رہے ہو، اس سے حصے بکھرے کر رہے ہو۔ لیکن وہی انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے اور اپنی دکان کا جب سامان لینے کے لیے وہ کانپور جاتا ہے، وہ لکھنؤ جاتا ہے، تب وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تم جماعتی ہو، تم دیوبندی ہو، تو تم سے ہم سامان نہیں خریدیں گے، یہاں سے سامان نہیں لائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے جماعتیوں کے یہاں بڑے بڑی ٹوپی لگائے والے جو زہر اگلا کرتے ہیں اپنے محلوں میں اور زہر بویا کرتے ہیں، وہ جا کر ان کے ساتھ گلچھرے اڑاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، ان کی چائے پیتے ہیں، ان کے سامان خریدتے ہیں۔ جب اپنے پیڑ کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی دیوبندی نہیں، پھر کوئی بریلوی نہیں۔ کسی دیوبندی کی دکان پہ تم نے یہ لکھا ہے کہ یہاں صرف جماعتی سامان خریدیں گے، کوئی دوسرا سامان نہیں خریدے گا۔ کسی بریلوی کی دکان پہ تم نے یہ لکھا ہے کہ یہاں صرف اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سامان خریدیں گے، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں خریدے گا۔ اپنی دکان پہ نہیں لکھ دیتے ہو، دکان پہ کوئی سامان لینے کے لیے آتا ہے تو کوئی بھی ہو کہ ہمارے دھندے کا مسئلہ ہے، مسجد میں آئے تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ جب مدینے جا رہے ہو، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جا رہے ہو، جس مسجد کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے گا تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور حرم یعنی کعبے میں کوئی نماز پڑھے گا تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جب وہاں پہنچتے ہو تو کہتے ہو کہ ہماری یہاں نماز نہیں ہوتی ہے، ہم امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ دیوبندی ہیں، یہ وہابی ہیں، ہم مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ جب وہاں سے نکلتے ہیں، جب تسبیح خریدنی ہوتی ہے تب نہیں پوچھتے ہیں دیوبندی کی دکان ہے، اس کی دکان سے تسبیح خرید رہے ہیں، وہاں سے کھجور خرید رہے ہیں، وہاں سے زمزم لے رہے ہیں، وہاں سے جا نمازیں خریدے، اس دکان پہ البیت کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ گھوم رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں، سامان بھی لے رہے ہیں، تب ان کا نکاح بھی نہیں پوچھ رہا ہے، تب ان کا ایمان بھی نہیں جا رہا ہے۔ جب اپنی ضرورت آتی ہے سامان کی تو سامان خریدنے کے لیے تب کوئی ان کو دیوبندی نظر نہیں آتا، تب ان کو کوئی وہابی نظر نہیں آتا ہے، تب کچھ تفریق نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ آپ یہ بتائیے آپ کے محلہ کا کوئی امام ایسا ہو جن کی نگاہیں ٹھیک نہ ہو، غلط چیزیں کرتا ہو، آپ کو پسند نہ ہو، آپ اپنی مسجد کے اندر اس کو امام رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ آپ کی مسجد میں غلط آدمی کو امام نہیں رکھ سکتے، آپ اس سے نماز نہیں پڑھیں گے جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، آپ اس کو امام نہیں بنائیں گے جس کے معاملات اچھے نہ ہو، اس انسان کو نہیں بنائیں گے جو گنہگار ہو، کھلا گناہ کرتا ہو، کیونکہ یہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو امام نہیں بنائیں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی ایسا امام ہو سکتا ہے جو رسول کا گستاخ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایسا امام رہ سکتا ہے جو حضور کی گستاخی کرتا ہو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو؟ تھوڑا عقل سے سوچو، تھوڑا دماغ سے سوچو، تھوڑا لگاؤ۔ یہ سب تفریقیں ہیں، یہ آپس میں لڑانے کے جھگڑے ہیں، یہ دیوبندی بریلویوں میں آپس میں نہ بٹو، ایک ہو جاؤ، ایک اللہ کو مانو، منفعت ایک ہے، قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔